فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المجید والفرقان الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صلوات بھیج دے محمد۔ سامعین گرامی قدر، سوگواران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، خداوند عالم آپ کو، آپ کے جذبوں کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش عزا کو، آپ کی اجر رسالت کو کشف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تمام محبان بیت علیہم السلام کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام۔ سامعین گرامی قدر، رات کے وقت اس بابرکت، بافضیلت، مقدس آستانے میں بیٹھے ہوئے جہاد معصومین کے عنوان سے ذکر کو سماعت فرما رہے ہیں اور اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میری رات کی مجلس کا جو عنوان ہے جہاد معصومین کے عنوان سے، اور میں نے جو جہاد آپ کے سامنے پیش کیے اب تک، اس میں آپ کو جہاد بالعلم ملا، علم کا جہاد، اور جہاد بالکردار ملا، کردار کا جہاد۔ معصوم نے جس انداز سے جہاد کیے، وہ جہاد ایسے ہیں کہ معصوم اگر جہاد کرتا ہے تو انسانیت کی فلاح کے لیے کرتا ہے، معصوم تلوار بھی اٹھاتا ہے تو انسانیت کی فلاح کے لیے اٹھاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تمام نبیوں نے، تمام معصوموں نے جہاد کیا، لیکن ہر نبی نے اپنے اپنے طریقے سے جہاد کیا، اور جو توحید کا پیغام نافذ کیا، پہنچایا، وہ توحید کا پیغام جو نبیوں نے پہنچایا وہ کردار کے ذریعے پہنچایا۔ کہیں پہ آپ نے یہ دیکھا کسی نبی نے کسی بھی انسان کے سر پر تلوار رکھ کر کے کہا ہو قولوا لا الہ الا اللہ؟ نہیں کہا نا۔ ہر نبی نے جو کچھ بھی پہنچایا توحید کا پیغام، وہ صرف اور صرف کردار کے ذریعے۔ اب عزیزان گرامی، تھوڑا تھوڑا متوجہ رہے اور ایک ایسی صلوات بھیجے جس سے پتہ چلے کہ ہم فرش عزا پر ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
سامعین گرامی قدر، امتحان اب آپ کا شروع ہو گیا. ابھی تک میں امتحان کی منزلوں سے گزر رہا تھا، لیکن اب چونکہ جو وقت ہو گیا ہے اس وقت کے حساب سے امتحان اب آپ کا شروع ہوا ہے. یہ نعرہ لگانے سے پورے جسم کو کیا ملتا ہے؟ سکون کے ساتھ جذبہ حاصل ہوتا ہے. اور اس کی جو قیمت آپ ادا کر رہے ہیں اجر رسالت کی، اپنے سکون کو چھوڑ کے، یقین کریں آپ اس کی قیمت میں کیا بتاؤں گا، وہ تو شہزادی کو پتہ ہے اس کی قیمت کیا ہے. لیکن حقیقتاً امتحان آپ کا ہے. جو رات کا یہ پہر گزر رہا ہے، یہ پہر وہ آپ کے امتحان کی منزل ہے. دیکھیں، اگر انسان کے پاس وقت ہو، ہم مثال دے رہے ہیں آپ کو، انسان کے پاس وقت ہو اور پتہ یہ چلے کہ مولانا بیمار ہے، مثال کے طور پہ مولانا بیمار ہے، تو ہر انسان مجھے دیکھنے آئے گا، بھئی مولانا بیمار ہے، چلو ان کو دیکھ آئیں. لیکن ایسا انسان جس کا بزی شیڈیول ہو، کیا ہو؟ بزی شیڈیول ہو، ہاں بزی شیڈیول ہو، اور وہ انسان اگر مجھے دیکھنے آئے، میری تیمارداری میں آئے، تو بتائیے وزن کس کا ہے زیادہ ہے؟ یعنی اگر ہمارے پاس وقت ہے، ہم آ گئے ہیں فرش عذاب پر، یہ بات سچ ہے، احسان تب بھی ہے. لیکن اگر اتنی دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد، آنکھوں میں نیند بھرنے کے بعد ہم فرش عذاب پر آ کر کے ذکر حسین سن کر کے آنسو بہا لیں، تو اس کی قیمت کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا آپ بولتے آئیں. میں چاہ رہا ہوں، ابھی میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا آپ بولیں، اور جب بولیں گے تو یقیناً ہمارا نفس مطمئن ہوگا. اب جہاد معصوم دیکھیں عزیزان محترم، جناب یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ جناب یعقوب نبی ہیں، علیہ السلام ہیں. جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے. 11 کافر نکل گئے، 1 معصوم نکلا. سنیں آپ عزیزان محترم، جہاد معصوم دیکھیں، معصوم کا انداز جہاد دیکھیں. جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 11 کافر نکلے، 1 معصوم نکلا. تو نبی میں اور خاتم النبیین میں یہی فرق ہے. نبی میں اور خاتم النبیین میں، یعنی آخری نبی میں، وہ بھی نبی علیہ السلام، یہ بھی نبی علیہ السلام، مگر فرق ہے. وہ سید المرسلین ہے، آخری نبی، یہ سب نبی ہیں. عزیزان محترم، سید النبی کہتے ہیں نبیوں کا سردار ہے پیغمبر اسلام، ہمارے آخری نبی. جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 11 کافر، 1 معصوم. محمد مصطفیٰ کے بھی 12 بیٹے، 12 معصوم. تھوڑا تھوڑا بولتے آئے. محمد مصطفیٰ کے بھی 12 بیٹے مگر 12 معصوم. ادھر جناب یعقوب کے بھی 12 بیٹے، 11 کافر، 1 معصوم. جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے مگر کسی ایک بیٹے کی بھی ضمانت زندگی میں دے نہیں پائے. محمد مصطفیٰ نے اپنے ہر بیٹے کی ضمانت زندگی میں دی تھی اور یہ کہا تھا میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، ہر بیٹا محمد ہوگا، ہر بیٹا محمد ہوگا. جب چاہے آزما لینا، محمد ہوگا. آذان میں محمد ہوگا، اقامت میں محمد ہوگا، منبر پر محمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا.
آسمان پر محمد ہوگا، معراج پر محمد ہوگا، میدان میں محمد ہوگا، مسجد میں محمد ہوگا، کعبے میں محمد ہوگا، جنگ میں محمد ہوگا، جہاں چاہے آزما لینا، اگر نوکے نیزہ پر بھی دیکھنا میرا بیٹا محمد ہوگا۔ دیکھیں پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں ضمانت دے رہے ہیں، میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، میرا اول بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرے کل کے کل محمد۔ اللہ اکبر، زیر تیغ دیکھ لینا محمد ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ ہے خاتم النبیین کی صفت۔ اور عزیزان گرامی، جناب یعقوب کے میں نے کہا 12 بیٹے 11 کافر 1 معصوم، وہ معصوم کون؟ جناب یوسف۔ کون؟ جناب یوسف نبی ہیں، علیہم السلام ہیں، اللہ نے ان کو حسن جمال کی صفت دی تھی، اتنے حسین و خوبصورت تھے، اتنے حسین و خوبصورت تھے، کوئی نبی اتنا حسین و خوبصورت نہیں تھا۔ میں نے کہا عزیزان محترم اتنے خوبصورت تھے، بتاؤں گا کتنے خوبصورت تھے۔ بھائیوں نے دیکھا کہ میرا جو باپ ہے جناب یعقوب علیہ السلام، وہ جناب یوسف کو بہت پسند کرتے، نبی ہیں، معصوم ہیں، بہانے سے لے گئے، کنویں میں ڈال دیا، باپ سے بتایا کہ ایسا ہے، بھیڑیے نے اس کو مار ڈالا، کرتا لے آئے، خون بھرا، باپ کو دکھایا، باپ گریا کرنے لگے، رونے لگے، اتنا روئے کہ آنکھوں سے بینائی چلی گئی۔ فراق یوسف بے رو رہے تھے۔ ادھر سے قافلہ گزر رہا تھا، قافلے والوں نے جناب یوسف کو کنویں سے نکالا، لے کر کے بازار مصر میں آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ بازار مصر میں، جہاں بیچا جاتا ہے۔ عزیزوں، جس کے لیے میں نے آپ کو اس کا پس منظر بتایا، اس چیز کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ جناب یوسف کو بازار مصر میں بیچا جانے لگا۔ سیرت نگاروں نے جب پیغمبر اسلام کی سیرت لکھی تو کیا لکھا پتہ ہے؟ کہ نبی پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے۔ اور آج آپ نے جمعے کی نماز پڑھی ہے نا، جمعے کی نماز میں جو سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ پڑھتے ہیں نا پہلی رکعت میں الحمد کے بعد، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یا اللہ وہ ہے جس میں امیین میں ایک امی بھیجا۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ امیین میں ایک امی بھیجا، ان پڑھوں میں ایک ان پڑھ بھیجا۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں، یعنی کہ رسول کو بتایا کیا؟ ان پڑھ۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اس چیز کو ذہن میں رکھیں، جتنے بھی سیرت نگار ہیں انہوں نے لکھا کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جبریل پڑھاتے تھے، رسول پڑھتے تھے۔ کیسے ہو مسلمانوں، جبریل پڑھائے اور تمہارا نبی پڑھ رہا ہے، یہ مسلمانوں کا نبی ہے۔ اب ہم اپنے نبی کی بات بتائیں، ہمارا نبی وہ ہے کہ علی جس کو سبق پڑھا رہا ہے وہ جبریل ہے۔ جس کو سبق میرا علی پڑھا رہا، علی استاد جبریل علی ہیں، جس کو سبق پڑھا رہا ہے وہ جبریل ہے۔ اور جبریل کی کیا مجال جو رسول کو سبق پڑھائے۔ تمہارا نبی تو وہ جو جبریل سے سبق حاصل کرتا ہے۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں یہ معیار ہے۔ اب بازار مصر سجا ہوا ہے، اتنے حسین و جمیل و خوبصورت تھے جناب یوسف کہ بادشاہ جو تھا مصر کا اس کو پتہ چلا
وہ بھی اپنا خزانہ لے کر کے پہنچ گیا کہاں؟ مین مارکیٹ میں، چوک میں. چوک تھا اس زمانے میں جہاں پہ خرید و فروخت ہوتی تھی. چبوترا تھا، ایک بڑا سا میزان لگا ہوا ہے، ترازو. جناب یوسف ترازو کے پلے پر بٹھا دیے گئے ہیں. 2 پلے ہوتے ہیں نا، ایک پلے پر بٹھا دیے گئے. اب جو عزیز مصر تھا وہ بھی آ گیا. اب جب کوئی بڑا وی آئی پی آ جاتا، بادشاہ اگر آ جائے گا، حق بتاؤ عزیزو، بادشاہ اگر آ جائے گا چھوٹے موٹے جو خریدار ہیں وہ کنارے ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے نا، چھوٹے موٹے جو خریدار ہوتے ہیں، جو ریزگاری وغیرہ لے کے آتے ہیں، چلر لے کر کے آتے ہیں، وہ تو کنارے ہو جاتے ہیں بھائی. لیکن تاریخ لکھتی ہے، سنیں عزیزان گرامی، جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ ان خریداروں میں ایک ضعیفہ بھی تھی. کیا تھی؟ ایک ضعیفہ. اس کے رومال میں تھوڑے سے پیسے تھے. کتنے؟ تھوڑے سے. وہ خریداروں کی فہرست میں کھڑی ہوئی تھی. تو جب عزیز مصر آ گیا اور بادشاہ اپنا خزانہ اتروا رہا تھا سپاہیوں سے کہہ کے، تو ایک مرتبہ لوگوں کی نگاہ اس ضعیفہ پہ پڑی اور عجیب جملہ کہتے، تو پاگل ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی، تجھے پتہ نہیں کہ بادشاہ مصر آیا ہے خریدنے کے لیے، اتنے سے مختصر سے پیسے کو لے کر کے تو یہاں آئی ہے، اور کس کو خریدنے؟ جناب یوسف کو خریدنے آئی ہے. تجھے پتہ نہیں تو دیوانی و پاگل ہو گئی ہے، اتنے سے پیسے سے کہیں یوسف خریدے جاتے ہیں؟ پتہ ہے اس ضعیفہ کا جملہ سنے، خدا کی قسم آپ تولائے مولا کائنات سے دل چھلک اٹھے گا. وہ ضعیفہ کہتی ہے، نادان، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں پاؤں گی، مگر خریداروں کی فہرست میں میرا نام تو لکھا جائے گا. صلوات بھیجے نا محمد والے محمد پر. خریداروں کی فہرست میں جہاد معصوم دیکھے، معصوم کا انداز جہاد دیکھے، معصوم جہاد کیسے کرتا ہے. عزیزان محترم، خریداروں کی فہرست میں میرا نام تو لکھا جائے گا. اور عزیزان گرامی، بادشاہ نے ایک مرتبہ جناب یوسف کے حسن کو دیکھا، ایک مرتبہ اپنے خزانے کو دیکھا، اشارہ کیا، ترازو کے دوسرے پلے پر خزانہ ڈالو، سونا ڈالو، چاندی ڈالو، جو کچھ بھی بیش قیمتی چیزیں تھی ڈالتے گئے. خزانہ خالی ہوتا جا رہا تھا، تاریخ لکھتی خزانہ خالی ہوتا جا رہا تھا. جناب یوسف کا پلہ زمین سے ذرا سا بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، 1 انچ بھی نہیں کھسکا. بادشاہ مصر نے یہ حیرت انگیز معاملہ دیکھا، کہا جتنا خزانہ سب لا کے رکھو. خزانہ خالی ہوتا گیا. جناب یوسف کا پلہ زمین سے 1 انچ نہیں کھسکا. چونکہ ابھی بھی یاد کر لو نبوت پیسے سے نہیں خریدی جاتی. نبوت پیسے سے، اقتدار سے، پاور سے نہیں خریدی جاتی. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ بادشاہ نے جناب یوسف کے حسن کو دیکھا، اپنے خزانے کو دیکھا، خزانہ بھی خالی ہوتا جا رہا ہے، یوسف کا حسن بھی جمال باقی ہے. ایک مرتبہ دماغ کام کرنا اس کا بند کر دیا. عزیزان گرامی، جناب یوسف کو اپنے خریدار پر ترس آ گیا. معصوم نبی ہے نا، معصوم نبی ہے. اپنے خریدار پر جب ترس آ گیا، ایک مرتبہ جناب یوسف نے بادشاہ کو قریب بلایا اور بادشاہ قریب آیا. آنے کے بعد کہتے ہیں، جناب یوسف یہ بتاؤ تم مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ جناب یوسف نے پوچھا، تم مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ بادشاہ کہتا، جی میں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں. میں آپ کا حسن دیکھ کر کے متحمل نہیں ہو سکتا، اتنا حسین، اتنا خوبصورت چہرہ. عزیزان گرامی، تو ایک مرتبہ جناب یوسف کہتے ہیں، تو مجھے پیسے سے نہیں خرید سکتا، مجھے دولت سے نہیں خرید سکتا، تو یہ خزانہ اتار لے. جناب یوسف نے جب اتنا کہا اپنا خزانہ اتار لے، بادشاہ نے اشارہ کیا، سینک آگے بڑھے، خزانہ اتار لیا گیا. ایک مرتبہ جناب یوسف کہتے، مجھے کاغذ و قلم لا کے دے دے. نبی
کاغذ و قلم مانگ رہے ہیں اور لا کر کے کاغذ و قلم دے دیا۔ عزیزان گرامی، جناب یوسف نے ایک مختصر سی آیت اس کاغذ پر لکھی اور لکھنے کے بعد ترازو کے کہا دوسرے پلے پر رکھ دو۔ ترازو کے دوسرے پلے پر وہ مختصر سی آیت رکھی گئی، ادھر آیت رکھی گئی۔ جناب یوسف کا پلہ ہوا میں اٹھنے لگا، آیت والا پلہ نیچے، سنے آیت والا نیچے پلہ نیچے ہونے لگا۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا اے جناب یوسف، آپ نے مختصر سی آیت لکھ کر کے سیرت نگار مورخوں کے رخسار پر تماچا مار کر یہ ثابت کر دیا، اب نہ کہنا نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ بآواز بلند صلوات۔ اب نہ کہنا نبی پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا۔ جہاد معصوم دیکھیں عزیزان محترم، اور جناب یوسف نے لکھا کیا تھا؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نا۔ تو عزیزان گرامی، یہی تو میں اس دن عرض کر رہا تھا آپ سے، پوری رات گزر گئی تھی، مولا علی سورہ الحمد کی تفسیر بیان کر رہے تھے، تو جب پوری رات گزر گئی سورہ الحمد کی تفسیر مکمل نہ ہوئی تو عزیزان گرامی ابن عباس کہتے مولا پوری رات گزر رہی ہے، سورہ الحمد کی تفسیر مکمل نہیں۔ اس وقت مولا کائنات نے فرمایا تھا، اے ابن عباس، جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس بے کے نقطے میں ہے، اور وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتُ الْبَابِ، میں وہ نقطہ ہوں جو اس بے کے نیچے آتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں آپ کہ جناب یوسف کے حسن کا عالم یہ تھا، اور جب لوگوں نے زلیخا سے کہا، اے زلیخا، آخر ایسا کیا ہے یوسف کے حسن میں، تو اتنی دیوانی اور پاگل ہو گئی ہے اس کی؟ آپ دیکھیں عزیزان محترم، زلیخا عمر دراز ہے، کیا ہے؟ عمر دراز۔ یہ نہیں آج کل جب شادی لگتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے لڑکا کتنی ایج کا، لڑکی کتنی ایج کی ہے، دونوں کی ایج میں 2-4-5 سال کا ڈیفرنس ہو، 5 سال کا بھی چلتا ہے، لڑکا تھوڑا زیادہ ایج کا ہی چلتا ہے، لیکن یہاں تو بڑا فرق تھا، بڑا فرق تھا۔ عمر دراز تھی زلیخا، عمر دراز تھی، اور جناب یوسف ایک دم جوان، حسین، خوبصورت، اتنی دیوانی تھی، اتنی دیوانی تھی۔ پورا واقعہ پڑا ہے عزیزان، الزام لگا دیا تھا جناب یوسف پہ، کمرے میں لے گئی تھی۔ جناب یوسف کا دامن اگر آگے سے پھٹا یا پیچھے سے پھٹا، آگے سے پھٹا تو جناب یوسف مجرم، پیچھے سے پھٹا تو زلیخا مجرم۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اگر کوئی کمرے سے بھاگے گا تو آپ دامن پکڑو گے نا، کمرے سے جب کوئی نکلے گا بھاگنے کے لیے تو پیچھے سے دامن پکڑا جاتا ہے۔ وکیل صاحب بیٹھے، وکیل صاحب بتائیے، ایکسیڈنٹ جب ہوتا ہے گاڑی سے، اگلے کے ٹائر سے جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تب کون سا کیس بنتا ہے؟ پچھلے کے ٹائر سے ہوتا ہے تو کون سا کیس بنتا ہے؟ نہیں، کہتے ہیں اگلے ٹائر سے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیس پختہ ہوتا ہے، پچھلے کے ٹائر سے بندھے تو کیس پختہ نہیں ہوتا۔ جناب یوسف کا دامن اگر پیچھے سے پھٹا تو جناب یوسف مجرم نہیں، معصوم۔ کہاں بیٹھے ہو عزیزان محترم؟ اگر پیچھے سے پھٹا تو جناب یوسف معصوم، آگے سے پھٹا اب سمجھدار ہے عزیزان محترم، کیس اپلائی ہو جائے گا 307 IPC 307 نا، تو عزیزان محترم 302 300 انٹینشن ٹو کل۔ تو عزیزان محترم بات صرف اتنی ہے کہ عزیزان محترم جناب یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے زلیخا پاگل اور دیوانی ہو گئی تھی۔ تمام خواتین مصر نے کہا تھا ایسا کیا ہے جناب یوسف کے حسن میں تو ان کی عاشق ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے۔ تو معلوم ہے
زلیخا کہتی ہے ٹھیک ہے کسی دن بلاؤں گی تم کو اور پتہ چلے گا کہ یوسف کے حسن کے پیچھے کیا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، بس آخری جملہ، کہ اس نے تمام خواتینوں کو بلایا، تمام خواتینوں کو جو اس کو تیز کر رہی تھی، چڑھا رہی تھی، اور تمام خواتینوں کو ایک ایک نیبو دیا، ایک ایک چھری دی، ایک ایک نیبو ایک ایک چھری تمام لوگوں کو دیا، تمام خواتینوں کو دیا، اور جناب یوسف کے چہرے پر نقاب ڈالی اور کہا کہ دیکھو جب میں یوسف کے چہرے سے نقاب ہٹاؤں اس وقت چہرہ دیکھنے کے بعد تم سب اپنے اپنے ہاتھوں پر یہ نیبو کاٹنا، تراشنا۔ عزیزوں، جس وقت جناب یوسف کے چہرے سے نقاب ہٹائی گئی ہے تو خواتینیں جو مصر تھیں، جو دیکھنے آئی تھیں، انہوں نے نیبو تو کاٹا، ساتھ میں اپنی انگلیاں بھی تراش بیٹھی۔ یہ تھا جناب یوسف کے حسن کا عالم۔ میں نے کہا یہ جناب یوسف کے حسن کا عالم تھا کہ خواتینیں اپنی اپنی انگلیاں تراش بیٹھی۔ اگر تو کہیں خاتم النبیین کا حسن دیکھ لیتی، اور اگر کہیں تم کربلا کے یوسف ثانی کا حسن دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر، یوسف ثانی، یوسف ثانی کہا ہے علی اکبر کو۔ جناب علی اکبر رفتار و گفتار میں رسول خدا سے مشابہ تھے۔ عزیزوں، یہ امام حسین کے فقرے ہیں کہ جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، اپنے بیٹے اکبر کو اپنے قریب بلا کر چہرے سے نقاب ہٹا کر اپنے بیٹے کی زیارت کرتا تھا۔ میں اپنے بیٹوں کو دیکھتا تھا تو مجھے اپنا بیٹا نہیں اپنے نانا دکھائی دیتے تھے۔ ہم شکل پیغمبر تھے۔ عزیزوں، بس ایک جملہ، میں زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھتا، گھڑی دیکھ کر 1 منٹ سے زیادہ میں نہیں پڑھتا۔ عیسائیوں کا ایک گرجا گھر تھا، کوفے میں عیسائیوں کا ایک گرجا گھر تھا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو کوفے کی جانب چلا ہے، تمام سر نیزے پر تھے۔ تمام سروں کو عیسائیوں کے گرجا گھر کے باہر دیوار کے سہارے لگا کے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ تو ایک عیسائی عورت اپنی کچھ خواتینوں کے ساتھ ہمراہ اس گرجا گھر سے نکلی۔ بس آخری جملے آپ کی عبادت تمام کر رہا ہوں۔ نکلنے کے بعد اس نے تمام سروں کو دیکھا، اور سر دیکھنے کے بعد جب جناب علی اکبر کے سر کو دیکھا تو اس سر کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے۔ تمام اور جو اس کے ساتھ ہمراہ عورتیں تھیں انہوں بھی گریہ کرنے لگی، اور ایک جملہ کہتی ہے، السلام علیکہ یا ایھا البدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی۔ اے عزیزو، بس اتنا کہنا تھا۔ امام سجاد کی آواز بلند ہوئی، اے ضعیفہ ایسا نہ کہے، ارے یہ 14ویں رات کی چاند جو تم نے کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، میرا بھائی علی اکبر ہے۔ ارے جس ماں کو تو نے کہا وہ ماں اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ارے ظالموں نے ہمیں کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور 3 دن کا پیاسا ہمارے اہل خانہ کو قتل کر دیا۔
وہ دیکھو میرے بابا حسین کا سر، وہ دیکھو قاسم کا سر، وہ دیکھو علی اکبر کا سر، ارے حتیٰ کہ 6 مہینے بچے علی اصغر کا سر، ارے ضعیفہ نے سر و سینہ پیٹ لیا۔ ہائے 6 مہینے کے بچے بھی کیا قتل کیے جاتے ہیں۔ ہاں زادارو، یہی تو وجہ تھی کہ جب لوگوں کو پتا چلا ارے فرزند رسول قتل کر دیے گئے، ارے فرزند رسول کو بازار کوفہ و شام میں ارے نیزوں پر سروں کے ساتھ ارے علی کی بڑی بیٹی زینب، علی کی چھوٹی بیٹی زینب، امام سجاد ارے دیار بدیار کوچہ بکوچہ پھرائے جا رہے ہیں۔ منادی ندا دے رہا ہے، اے کوفے والو آؤ، دیکھو یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، ان لوگوں نے حکومت کے خلاف خروج کیا ہے، یہ باغی ہیں۔ وَسَيَعْبُ الَّذِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بارہلا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، بارہلا تجھے واسطہ 1,24,000 نبیوں کا، بارہلا تجھے واسطہ تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا گنج شہید، جتنے بھی مومن اور مومنات جو محبان بیت علیہم السلام مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، معبود اس مجلس کا ثواب، ان آنسوؤں کا ثواب، ان صلواتوں کا ثواب، نعرہ حیدری کا ثواب، حتیٰ کہ علی کے نام کا ثواب ان تمام مرحومین کی روحوں تک پہنچے۔ جتنے بھی مومن اور مومنات اس کائنات میں باقی، ان کو ہر بلا، ہر آفت، جان مال، عزت و ناموس کی حفاظت عطا فرما۔ اے میرے معبود جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نگینہ عطا فرما۔ اے میرے معبود جو بچے بے روزگار ہیں ان کو روزی سے لگا، جو کم روزی ان کو روزی میں ترقی عطا فرما۔ اے میرے معبود جن شیعہ بیٹیوں کی شادیوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا، معبود